جو بھگوان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، پھر فوٹو کیسے بن جاتے ہیں؟ بھگوان کو کسی نے دیکھا نہیں ہے پر فوٹو کیسے بن جاتے ہیں؟ واہ کیا سوال ہے بچے کا، تالیاں ہونی چاہیے بیٹا۔ بھگوان کو کسی نے دیکھا نہیں ہے پر بھگوان کیسے ہیں ایسا لکھا ہے نا بھاگوت جی میں کہ بھگوان کے بال گھنگرالے سے ہیں، آنکھ ایسی ہیں، ناک ایسی ہیں، گال ایسے ہیں، منہ ایسا ہے، ادھر ایسے ہیں، ہونٹ ایسے ہیں، چھاتی ایسی ہے، بھجا۔ تو جو جیسے چور پکڑنے کے لیے پولیس کیا کرتی ہے؟ اس کا اسکیچ بنواتی ہے نا، اسی طرح ٹھاکر جی کیسے ہیں سب لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد سب سن کے ٹھاکر جی کا ویسے ہی حلیہ بنا جاتا ہے۔ سندیپ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم سب یہ نہیں جانتے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر منشیہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو سوال ہے وہ منشیہ آدمی کیوں نہیں بن سکتا؟ بحث کے طور پہ اگر مان بھی لیتے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مانتے ہیں بحث کے طور پہ، تو اللہ منشیہ کیوں نہیں بن سکتا ہے، انسان کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اگر خدا منشیہ بنا، انسان بنا، تو وہ خدا نہیں رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اور منشیہ، خدا اور انسان کی کوالٹی، صفات بالکل الگ ہے۔ خدا کی نہ شروعات ہے لیکن انسان کی شروعات ہے۔ ایک شخص جس کی شروعات ہے اور شروعات نہیں بھی ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ اگر گاڈ بیکمز مین ہی سیزز ٹو بی گاڈ، اگر خدا آدمی بن جاتا ہے تو خدا نہیں رہتا ہے، کیونکہ خدا کی شروعات نہیں، آدمی کی شروعات ہے۔ ہاؤ کین یو ہیو اے گاڈ مین؟ ایک شخص جس کی شروعات ہے اور شروعات نہیں بھی ہے، اٹ از میننگ لیس۔ خدا کا انت نہیں ہے، آدمی کا انت ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ ایک شخص ہے جس کا انت نہیں ہے اور انت ہے بھی، اٹ از میننگ لیس، یہ بنا کوئی معنی کے ہے۔ خدا immortal ہے، human being they are mortal. How can you have a person who's mortal and immortal at the same time? It doesn't make sense. خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو کھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن شریف میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں، خدا کو کھانے، اللہ does not require to be fed but he feeds everyone else. انسان کو نیند کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، خدا کو آرام کی ضرورت نہیں، نیند کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ ہی انہیں نیند کی ضرورت نہ ہی انہیں آرام کی ضرورت۔ وہ مالک ہے ساری دنیا کا، سارے آسمان کا، سارے آسمان اور دنیا کا خالق ہے۔ تو دونوں مختلف ہے، بوتھ آر ڈفرینٹ۔ مان بھی لیتے ہیں کہ خدا انسان بنا تو خدا رہتا ہی نہیں، اور جب خدا نہیں رہا تو انسان کو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ آپ اور ہم بھی انسان ہیں، تو کیا فائدہ انسان کو پوچھ کے؟ اگر ہم اس بحث کو آگے لے کے جاتے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس بحث کو آگے لے کے آتے تو یہ بھی ماننے پڑے گا کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر خدا جھوٹ بولا تو خدا نہیں رہتا۔ وہی انداز سے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا ناانصافی کر سکتا، لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں، خدا تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر خدا ناانصافی کیا تو خدا ہی نہیں رہتا۔ اسی بحث کو آگے لے کے جاتے تو کہہ سکتے اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا بھول بھی سکتا، لیکن بھولنا خدا کی صفت نہیں ہے، جھوٹ بولنا خدا کی صفت نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں، خدا نہیں بھولتا۔ اگر خدا بھولا تو خدا ہی نہیں رہتا۔ اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا غلطی بھی کر سکتا، لیکن غلطی کرنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا کبھی بھی غلطی نہیں کرتا۔ اگر غلطی کیا تو خدا ہی نہیں۔ اسی لیے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز، اللہ سب چیزوں پہ قائم ہے۔ اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز، ہی ہیز پاور اوور آل تھنگز، طاقت ہے سب چیزوں پہ۔ اور اس کا ذکر کئی جگہ قرآن میں ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106
سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284, سورہ ال-عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77, سورہ فاتح سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور بے شک اللہ سارے چیز پہ قائم ہے. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگس. لیکن قرآن میں یہ بھی لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں, اللہ از ڈوئر آف آل واٹ ہی انٹینڈز. اللہ جو بھی چاہتا ہے کر سکتا ہے. اللہ لیکن سب کچھ نہیں کرتا ہے. اللہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ غلطی کرے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ جھوٹ بولے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ کھانا کھائے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ انسان بنے. تو اسی لیے اللہ سب کچھ نہیں کرتا ہے. اللہ اچھی چیزیں صرف کرتا ہے. اللہ از دا ڈوئر آف آل انٹینٹس اینڈ انٹینٹس اونلی گڈ تھنگس. تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنا بالکل بے بنیاد ہے اور خدائی کے خلاف ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Assalamu alaikum, sir. I believe that there is only one God, but as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols, but there's a good belief in my heart that there is no other God, but there's only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there's the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran, like to be in the similarities? بہن نے 2 سوال کیا ہے. پہلا سوال کہ وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے لیکن وہ دل میں مانتی ایک لیکن کرتی ہے سجدہ مورتی کو. تو کیا یہ جائز ہے؟ میں کہوں گا میرے والد سے, میں آپ کو والد مانتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے آدمی کو بولتا ہے تو میرا پتا ہے. دوسری عورت کو کہتا ہوں کہ تو میری والدہ ہے, تو میری ماتا ہے, اور میری ماتا کو میں پوچھتا بھی نہیں ہوں, اس کے منہ دیکھتا بھی نہیں ہوں, تو کیا میری ماتا مجھ سے خوش رہیں گی؟ اگر آپ مانتے ایک خدا تو صحیح خدا کی عبادت کرو, صحیح خدا کو سجدہ کرو. غلط خدا کی عبادت کرنا شرک ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. یہ وید میں بھی لکھا ہے. وید میں لکھا ہے یجر وید چیپٹر نمبر 32 منترا نمبر 3 میں نہ تस्य پرتیما استی. وہ خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے. پرتیما سنسکرت میں اس کی معنی ہوتی ہے سب کچھ کے, فوٹوگراف, اسکلپچر, آئیڈل, سارے چیز کو سمیٹتا ہے پرتیما کی معنی. اس خدا کا نہ کوئی عکس ہے, نہ کوئی مورتی ہے, نہ کوئی تصویر ہے. اگر آپ بت پرستی کرتے ہیں تو آپ وید کے خلاف جا رہے اور قرآن کے بھی خلاف جا رہے. آپ سوچیں میں دل میں مانتی ہوں خدا ہے کہ لیکن غلط خدا کی عبادت کر رہی ہے. اگر میں کہوں گا کہ میں دل میں عزت کرتا ہوں میرے والدین کا, ماتا پتا کا, نہ ان کا منہ دیکھتا ہوں نہ کچھ, دل میں کرتا ہوں لیکن خدمت کرتا ہوں دوسرے کس کی, تو یہ غلط ہے. ہمیں صحیح خدا کی عبادت کرنا چاہیے. دوسرا کوئی بھی گناہ کرے شاید اگر خدا چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو وید میں بھی لکھا ہے, بائبل میں بھی اور قرآن میں.